بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے پھر انوکھی الفاظ، حسین الفاظ، خوبصورت لفظ، حسین لفظ، دنیا کے سب سے بہترین لفظ اور بہترین نام جسے سن کر سکون ملتا ہے، محبت، محمد۔ محبت حقیقت معنوں میں اللہ و رسول کی محبت ہی سچی محبت ہے۔ دنیا کی محبت فانی ہے، باقی رہنے والی، بقا رہنے والی صرف محبت اللہ و رسول کی محبت ہے۔ میرے آج اس ٹاپک پہ کچھ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری بات اچھی لگی یا کچھ کمی اگر میری باتوں میں لگے تو آپ کامنٹس کر کے میری کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ محبت کیسی کرنی چاہیے اور کس طرح ہوتی ہے، صحابہ نے بہت خوبصورت انداز میں مثال پیش کر کے ہم لوگوں کے لیے درس عبرت رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک راستے سے، مدینے کے گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک صحابی، ایک انصاری صحابی کا گھر وہاں پہ بن رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک صحابی موجود تھے۔ وہ صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک پر اس گھر کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا چہرے پہ اظہار کرتے ہیں۔ وہ اب اظہار کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف پوچھا صحابی سے، صحابی اے فلاں بندے یہ بتاؤ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ تو صحابی نے ارشاد فرمایا، صحابی نے بولا حضور یہ فلاں صحابی کا گھر ہے، فلاں انصار کا گھر ہے۔ صرف اتنا پوچھنا تھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم واپس مسجد نبوی میں چلے گئے۔ صحابہ کرام، جو صحابی کا گھر تھا، جو انصار صحابی کا گھر تھا، اس صحابی کو جب یہ علم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم میرے گھر کے راستے سے، میرے گھر کے قریب سے گزرے ہیں، میرے گھر کو بنتا ہوا دیکھ کر چہرے پہ ناپسندیدگی کا جو ایسا لگا، ناپسندیدگی کا اظہار وہ محسوس کیے، اور صحابہ نے مجھے بتایا کہ جب تمہارے گھر کے راستے سے ہم گزرے، میرے ساتھ میرے نبی تھے، تو تمہارے گھر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھر پسند نہیں ہے، یا اس کا ڈیزائن، یا اس کا رخ، یا اس کا لک، یا یوں کہہ لیجیے یا وہ گھر پسند نہیں لگ رہا تھا۔ تو جب صحابی یہ بات سنے تو وہ فوراً اسی وقت کھڑے ہوئے اور کدال لے کر اس گھر کو توڑنے کی طرف نکل جاتے ہیں، اور گھر کو توڑ کر نیست و نابود اور ملبہ میں ملا دیتے ہیں۔ ملانے کے بعد وہ واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ دوسرے روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی راستے سے گزر ہوتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ کل میں اسی راستے سے جب گزر رہا تھا، یہاں پہ گھر بن رہا تھا، یا گھر بنا ہوا تھا، یا گھر بن رہا تھا، اور آج یہ مٹ چکا ہے، آج یہ توڑ دیا جا چکا ہے، تو صحابی سے پوچھا ہے، صحابی اے فلاں یہ بتاؤ کہ جب ہم کل اس راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ گھر یہاں پہ موجود تھا، لیکن آج یہ گھر یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اس صحابی کو صرف اتنا معلوم ہوا کہ یہ گھر آپ کو پسند نہیں ہے، یا اس گھر کا رخ یا ڈیزائن آپ کو پسند نہیں ہے، وہ صحابی اس کو توڑ دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مولا میری پسند کو، میری ناپسند کو جس نے بھی عمل کیا ہے اس کا مقام، اس کے درجات کو بلند فرما۔ صحابہ کی بات پہ اب غور کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف زبان سے بھی نہیں کہا کہ ہاں یہ گھر مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ چہرہ پہ ایک شکن، ایک ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا، اور اس بات کو لے کر صحابی نے محبت کا مثال ایسا پیش کیا کہ واقعی میں دل کو چھو جاتی ہے کہ محبت حقیقت معنوں میں یہی محبت ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز سے، کسی شے سے محبت ہو تو اس کی ہر ادا سے، اس کی ہر چیز کو، اس کے پسند کو، اس کی ناپسند کو وہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اگر اس کے محبوب کو وہ چیز پسند ہے تو اسے بھی وہ پسند ہونا چاہیے، اس کے محبوب کو اگر وہ سامان، وہ شے پسند نہیں ہے تو محبت کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ چیز کو ناپسند کریں۔
ہمیں صحابہ کی اس محبت پہ یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی میں ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو فعل ہے، کیا ہمارا نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ کیا ہمارا روزہ حضور کو پسند ہے؟ کیا ہماری زکوٰۃ خیرات حضور کو پسند ہے؟ یا ہمارے اعمال حضور کو پسند ہے؟ یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا جاگنا کھانا پینا تجارت جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ حسن سلوک کا معاملہ آتا ہو یا کہیں پر صلہ رحمی کا معاملہ آتا ہو، تمام مرحموں کو، تمام معاملوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی ادا ہے جو حضور کو پسند ہے اور حضور کو ناپسند ہے؟ ہم اور آپ اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور کو پسند ہو، اور ایسے کام سے بچنے کی توفیق دے جو حضور کو ناپسند ہو، کیونکہ حضور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہی اللہ کی پسند ہے۔ جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، حقیقت معنوں میں وہی اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور جو حضور جس چیز کو ناپسند فرمایا ہے، یقین مانیے اللہ کو وہ بھی چیزیں، وہ کام ناپسند ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، محبت ہوتی ہے۔ محبت میں ہی سب کچھ ہے۔ اگر محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو انسان نہیں، بلکہ وہ اس کا دل پتھر اور حیوان کی مانند ہے۔ اسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ اگر سنے ہیں، آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور میرے چینل پہ نیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔